جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر واجب الاحترام بھائیوں، آج ہم چند ایسے اعمال کے بارے میں جانیں گے جن کے کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پچھلی دو مجلسوں میں، پچھلے دو دروس میں ہم نے یہ سیکھا، یہ پڑھا کہ ایسے اعمال جن سے انسان کے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ ایسے کام جن سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ہر انسان گناہ گار ہے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جس سے خطا سرزد نہ ہو، گناہ نہ ہو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن خطا کاروں میں، گناہ گاروں میں بہترین بندے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ہر انسان خطا کار ہے، گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن گناہ کر کے اس پر اڑ جانا یہ برائی والی بات ہے۔ گناہ ہو گیا، رب سے معافی مانگنا، یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ گناہ کر کے اس پر ڈٹ جانا یہ شیطان ابلیس کا طریقہ ہے۔ تو ایسے اعمال جن سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، میں نے آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 31، سورۃ النساء 5واں پارہ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، فرمایا اگر تم لوگ ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی خطائیں معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت و تکریم والا مقام عطا کریں گے، یعنی جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ وندخلکم، اور ہم داخل کریں گے تمہیں مدخلا کریما، عزت والے مقام میں، تکریم والے مقام میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بتایا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا ہے۔ جو بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں بتائے ہیں، ان گناہوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ خود بخود معاف فرما دیتے ہیں۔ کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال ایسے بتائے، ان میں سے ایک عمل ہے مکمل وضو کرنا۔ یہ ایسا بہترین عمل ہے کہ انسان اچھے طریقے سے وضو کرے۔ مکمل وضو سے مراد کہ ہر عضو کو، ہر حصے کو 3 مرتبہ دھوئے۔ وضو کے اندر جسم کے اعضاء کو 1 مرتبہ دھونا، 2 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ دھونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن مکمل وضو، جسے حدیث پاک کے اندر اسباغ الوضو کہتے ہیں، اس میں ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس بندے نے اچھی طرح وضو کیا، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، فرمایا اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ مکمل وضو کرنا ایسا عظیم عمل ہے کہ اس سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا عمل، اللہ کے گھر مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا۔ اللہ کے گھر مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا ایسا عمل ہے کہ اس سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ،
کہ بندہ مومن گھر کے اندر طہارت حاصل کرے، وضو کرے، پاکیزگی حاصل کر کے چل پڑے اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کی طرف، یعنی مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد کی جانب چل پڑے، ثم مشا پھر چل پڑے، الی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کی طرف. یہ اتنا عظیم عمل ہے. فرمایا لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کے لیے، یعنی اللہ نے نماز فرض کی ہے، ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں. فرمایا ان فرائض کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، پیدل مسجد کی طرف جاتا ہے، کانت خطوتاہ، فرمایا اس کے دونوں قدم اس بندے کے لیے کفارہ بنتے ہیں، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، تحط خطیئتن، ایک قدم اٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک گناہ کو مٹا دیتے ہیں، والاخری، دوسرا اٹھتا ہے تو اللہ جنت کے اندر درجہ بلند فرما دیتے ہیں. ایسا عظیم عمل مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا، اپنے گھر سے باوضو ہو کر، اگر اس کو قضائے حاجت کے لیے جانا ہے تو وہ اپنے گھر میں فارغ ہو جائے، وضو کرے. فرمایا پیدل چل کے اللہ کے فرائض کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف جائے تو ایک قدم اٹھے گا تو رب العالمین اس کا گناہ معاف فرمائیں گے، دوسرا اٹھے گا تو جنت کے اندر درجہ بلند کر دیا جائے گا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشکل کے وقت مکمل وضو کرنا. تنگی کا وقت ہے، مثلا سردیوں کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، تو انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مکمل وضو کرے. یہ ایسا عظیم عمل ہے. فرمایا اس سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں. وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، فرمایا زیادہ قدموں کے ساتھ چل کر مسجد کی طرف جانا. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مسجد بڑی دور ہے، یہ سوچیں کہ میرے ایک قدم کے اٹھنے کے بدلے میں میرا رب میرے گناہ معاف فرمائے گا، دوسرا قدم اٹھے گا تو میرا رب جنت کے اندر میرے درجات بلند کرے گا. اسی طرح فرمایا وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، کہ ایک نماز پڑھ لی پھر دوسری کا انتظار کرنا. یہ 3 کام یہ ایسے ہیں کہ ان سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں. مشقت کے وقت مکمل وضو کرنا پہلا کام اس حدیث پاک میں، اور دوسرا فرمایا کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ چل کے مسجد کی طرف جانا، اور تیسرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ انسان کے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا، پہلا عمل میں نے بتایا آپ کو کہ مکمل وضو کرنا، دوسرا عمل گھر سے وضو کر کے پیدل مسجد کی جانب جانا، اور تیسرا عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے 5 نمازیں ان کو ان کے وقت پر ادا کرنا. اللہ نے انسان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. فرض اللہ 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، کہ اللہ نے ہر دن اور رات میں ایک انسان، ایک صاحب عقل پر، بالغ انسان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. جو بندہ ان 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ میں فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کا جو درمیانی عرصہ ہے، اس میں انسان سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس کے بعد فرمایا والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ، درمیانی عرصہ بندہ جمعہ پڑھتا ہے، اس کے بعد ہفتہ گزارتا ہے، پھر جمعہ پڑھتا ہے،
اس دوران انسان سے جو خطائیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک دونوں جمعے پڑھنے کی بدولت یہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ فرمایا وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رمضان، بندہ رمضان کے روزے رکھے، دوسرے رمضان کا انتظار کرے، اس میں بھی رمضان کے روزے رکھے، اللہ درمیانی عرصے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، شرط یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے، بڑے گناہوں سے اجتناب کرے، بچتا رہے، پرہیز کرے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ ان نیک اعمال کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 5 نمازیں بر وقت ادا کرے، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک درمیانی عرصے کے جو گناہ ہیں، اگر کبیرہ گناہ نہیں کیا تو اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے، جس طرح رب نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، کبیرہ گناہوں سے، ان سے اگر تم بچتے رہو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی خطائیں، چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی تمہارے ان نیک اعمال کی وجہ سے مٹا دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد چوتھا عمل، اذان کے بعد دعا پڑھنا۔ یہ ایسا عظیم عمل ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ توجہ سے اذان سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، اس کے بعد اذان کے بعد والی دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص جب مؤذن کو سنے اور یہ دعا پڑھے، دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے غفر لہ ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 5 وقت اذان دی جاتی ہے، انسان اذان سنے، اذان کا جواب دے، بعد میں یہ دعا پڑھے۔ دعا انتہائی آسان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد پڑھے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، وبمحمد الرسولہ، اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، دین کو میں نے اسلام کو میں نے اپنا دین مان لیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھے گا غفر لہ ذنبہ، رب العالمین اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ 4 کام ایسے ہیں جن سے انسان کے نیک عمل، جن سے انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پہلا کام مکمل وضو کرنا، دوسرا کام پیدل مسجد کی طرف چل کے جانا، تیسرا کام پیارے پیغمبر نے فرمایا 5 نمازوں کی ادائیگی کرنا، اور چوتھا کام فرمایا اذان کے بعد دعا کرنا۔ یہ 4 عمل ایسے ہیں کہ انسان ان اعمال کو اپنا لے اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے تو اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ 5واں عمل سنتے جائیے، فرمایا فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کہنا، فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو، فإنہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی، مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز، جہری قرات والی یعنی بلند قرات والی نمازیں، جب امام آمین کہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے الفاظ فرمایا اذا امن الامام، جب امام کہے آمین تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین اللہ کے فرشتوں کی آمین سے مل گئی،
اتنا عظیم عمل ہے. فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، رب العالمین اس کی پچھلی زندگی کے گناہ معاف فرمائے. سبحان اللہ. بڑا عظیم عمل ہے، اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھٹا عمل، امام کے پیچھے نماز کے اندر قومے میں ربنا ولک الحمد پڑھنا. رکوع کے بعد جب انسان کھڑا ہوتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو مقتدی پڑھتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، یا پڑھا جاتا ہے ربنا لک الحمد. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، فرمایا فقولو، تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، بندے زمین پر کہتے ہیں، اللہ کے فرشتے آسمانوں پر کہتے ہیں. فرمایا جس کا یہ کہنا اللہم ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، یہ الفاظ فرشتوں کے کہے گئے الفاظ کے ساتھ مل گئے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو سامعین محترم، یہ 6 کام ایسے عظیم اعمال میں سے ہیں جن کے کرنے سے انسان کے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.